12 دسمبر 2025 دینی و اصلاحی فجر مجلس۔ عارف باللہ حضرت اقدس حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم، بامقام مسجد اختر نزد سندھ بلو سوسائٹی، گلستانی جوہر، بلاک 12، کراچی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله جل جلاله وتعالى شانه الله 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 اللہ 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 کیسا پیارا نام ہے اللہ اللہ کیسا پیارا نام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے عاشقوں کا مینہ اور جام ہے اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان اپنے ملنے کا پتہ کوئی نشان تو بتا دے مجھ کو اے رب جان تو بتا دے مجھ کو اے رب جان اللہ 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 ایچی شیرین است نام اللہ اللہ ایچی شیرین است نام شیر و شکر می شود جانم تمام اللہ 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 ایک تسبیح پڑھ لیجیے اللہم اغفر لی 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 اللہم اغفر لی
اللهم اغفر لي 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 اللهم آواز سے سجاد کو بھی میں فون کروں گا آواز آ رہی ہے سجاد کو بھی میں فون کروں گا اللهم اغفر لي 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 وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي 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 درود شریف پڑھ لیجیے صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ آفات یاد دلا دیجیے گا سجاد کو فون کرنے کے لیے پھر آواز آ رہی ہے آج صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ النبی صلی اللہ
شیخ الرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کا غلام، جن کے قدموں کی خاک. اللہ والوں کی غلامی بھی کوئی کیا کر سکتا ہے، خدمت بھی کیا کر سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی نام ہے نہیں. ارشاد فرمایا کہ جیسے سب لوگ تقریباً جانتے ہی ہیں ماشاءاللہ بد نظری حرام ہے، اور اس کی وجہ سے غیبت خدا نخواستہ کی، اللہ معاف فرمائے، تو گناہ ہے، بہت بڑا حرام ہے. پھر احساس ہوا تو اصال ثواب کر دیا اور بھول گئے، اور اس وقت غیبت کرتے ہوئے بے چینی، پریشانی، یہ دماغ کا پر بوجھ وغیرہ اس طرف دھیان نہیں جاتا، حرام ہے. لیکن غیبت کی اور اصال ثواب کر دیا، 6 مہینے کیا 2 مہینے کے بعد بھی یاد نہیں رہتا. لیکن اگر فلمیں دیکھ لی تو اس کے خیالات جو ہے نا تنگ کرتے ہی رہیں گے. اس کی اصلاح کا طریقہ ہے، جس کو جس سے مناسبت ہو وہ اصلاح کے طریقے کے 2-3 صفحات دیے جاتے ہیں، 1-2 کتاب دی جاتی ہے، اس پر عمل کریں گے تو فائدہ ہوگا. عمل نہیں کریں گے تو ظاہری بات ہے فائدہ کیسے ہوگا. پھر ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بیان کر لیا، بہت کما لیا، الحمدللہ بالکل کما لیا، لیکن آگے پھر کیا ہوا؟ پھر موبائل کے اندر گھس گئے. تو اللہ نے احسان فرمایا جو ہم پہ مسجد میں آنے کی توفیق دی، اللہ نے احسان فرمایا بیان کرنے سننے کی توفیق دی، نماز اور چیزیں بھی ہیں، تو اس کی حفاظت بھی ضروری ہے نا. تو بد نظری سے انسان کا دل ہی نکل جاتا ہے. پھر اب جب دل ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دل گلستان تھا تو عرشے سے ٹپکتی تھی بہار، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا. تو پیارے شیخ فرماتے ہیں جو بد نظری کرتے ہیں، پریشان ہیں، بد حواس ہیں، عقل کے اسکرو ڈھیلے ہیں، چین نہیں ہے، ان کے سکون کے محل میں 70 سود کا شگاف ہے. اس کو سمجھا میں وہاں سکتا ہوں. یہ سب کچھ مزہ اللہ کے نام پر ہے، تقوی کے اہتمام پر ہے. ایک طرف پریشانی بدحواسی اور ایک طرف مزہ، اور یہ سب کچھ مزہ اللہ کے نام پر ہے، تقوی کے اہتمام پر ہے، مٹی نہ کھانے پر ہے. لڑکا لڑکی رات بھی عرض کیا تھا مٹی کے ہیں، تو مٹی کا کھانا ہوا. گو اس مٹی میں تقاضے ہیں، بد نظری کے تقاضے ہیں، زنا کے تقاضے ہیں، بدفعلی کے تقاضے ہیں. ان تقاضوں کو برداشت کیا جا رہا ہے، مگر ذرا کوئی مٹی کھا کر تو دیکھ لیں یہ سکون اور مزے رہتے ہیں یا نہیں. رنگین مٹیوں کی وجہ سے مست رہنا اور بات ہے، اور گناہ نہ کر کے مجاہدہ کرنا، نظر کی حفاظت نہ کر کے مجاہدہ کرنا، لیکن اس کو کھانے کے بعد وہ مزہ نہیں رہے گا. سمجھ گئے؟ مٹی نہ کھانے کا غم اور ہے اور مٹی کھانے کا زہر اور ہے. کیا انداز تھا حضرت والا کا. مٹی نہ کھانے کے غم میں اللہ ملتا ہے، مٹی کھانے کے زہر سے شیطان ملتا ہے. یا عبد الرحمن بنتا ہے یا عبد الشیطان بنتا ہے. دونوں کی دنیا الگ الگ ہے. یہ بد نظری کی، زنا کی دنیا، گندی فلموں کی دنیا ناپاک دنیا ہے. یہاں مدی ہے، احتلام ہے، غسل کا وجوب ہے، بے نواز ہے، بد حواس ہے، حواس باختہ ہے، پریشان ہے، منہ پر پھٹکار ہے، آنکھوں پر لعنت برستی ہے، اور جو اس کے بعد بیٹھے گا وہ بھی چین نہیں پائے گا، کیونکہ بد حواس ہے اور یہ خود ہی پریشان ہے. اور عشق کی دنیا، یہ دنیا پاک ہے، یہاں ناپاکی ہوتی ہی نہیں، کیونکہ غض بصر ہے، تقوی کا اہتمام ہے، نہ لپٹا لپٹی ہے، نہ نوچا نوچی ہے، نہ کھینچا کھانچی ہے. لہذا اجسام سے تصادم نہیں. ایکسیڈنٹ ٹرک کے پیچھے لگتا ہے، فاصلہ رکھیے. پیٹرول پمپ پر لکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے سگریٹ نہ پئیں کیونکہ آگ بھڑک جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے بھی حسین سے دور کر دیا، اور پہلی سیڑھی کو حرام فرمایا، اور پہلی سیڑھی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زنا فرمایا آنکھوں کا، اور پہلی سیڑھی بد نظری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا لگتی ہے. بہت فرق ہے. اور توبہ کے تصور سے اللہ مل جاتے ہیں. جس طرح کل رات کو یا پرسوں رات کو بات بتائی تھی، ابھی یاد آ رہا ہے کہ آدھی بات بھی تھی، پتہ نہیں رات کو تھا یا کیا تھا. ایک بچہ اغوا ہو گیا، ماں باپ پریشان ہے، پولیس میں جا رہے ہیں، سرد خانے جا رہے ہیں، بچہ اغوا ہے. تو بچہ جو ہے بعد میں موقع ملا تو فرار اختیار کیا. اس نے اتنا تیزی سے بھاگا ہے، اتنا تیزی کے پاس بھاگا ہے، لذت فرار ملی ہے، اور ماں سے لپٹ گیا، لذت قرار ملی. ماں کو نہیں پتا کہ بچہ آ رہا ہے، بچے کو نہیں پتا ماں ملے گی یا نہیں ملے گی.
ہم فرار کی جگہ ایک نقطہ ڈال کے قرار اختیار کر لیتے ہیں. یار دوست ننگی فلم دیکھ رہا ہے, کیسے منع کروں یار ابے یار. شادی شدہ بچوں کے باپ بد نظری, موبائل. حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی بات تو شیخ الاسلام ہے نا, بات کی قدر کرنی چاہیے کہ بڑے بڑے متقی آج کل اس میں پھنس رہے ہیں. 2 دفعہ فرمائے یہ جملے, اور میں 7 منٹ کا یہ کلپ سنوا چکا ہوں الحمدللہ 2-3 مرتبہ, اور خود 3-4 مرتبہ سن چکا ہوں تاکہ مجھے غیرت آئے. یہ بیان کرنا تو آسان ہے, اتنے ساتھی بیٹھے ہیں, واہ واہ مل رہی ہے, محبت سے دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی محبت سے دیکھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمارے اعمال پہنچتے ہیں, ہمارے اعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہیں. جیسا چہرہ ہے ویسے اعمال ہیں. تو بچے کو لذت فرار ملی, بعد میں لذت قرار ملی. جیسے ہی میں توبہ کا ارادہ کروں گا, اللہ کو پتا ہے میرا بندہ توبہ کرنے والا ہے, اسی وقت لذت فرار بھی ملے گی, لذت قرار بھی ملے گی. جسموں کا یہاں پر تصادم نہیں ہے. یہاں پر اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, شادی شدہ ہے, اپنی اللہ کی نعمت کو استعمال کر سکتا ہے, لیکن موبائل میں رنگینیاں ہے, اس میں رنگینیاں ہیں. عورتیں بھی اس میں مبتلا ہیں. یہ کوئی اخبار کی خبریں نہیں ہیں, یہ ای میل اور خط اور فون کی خبریں ہیں, میسج کی خبریں ہیں. موبائل دے دیا ان کو. شادی میں میں نے ہدیہ کیا تھا, بھائی طلاق کیوں دے رہا ہے بھائی, تو 4 مہینے ہوئے کا مزید برداشت نہیں ہے. مزید ایک علاقے میں جانا ہوا, اور یہ مضمون تو یہی ہوتا ہے, اور آتا بھی نہیں ہے مجھے کچھ, اس لیے کسی کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, بس یہی آتا ہے. اور میں خود ہی کہہ رہا ہوں, دین میں اونچے لیول پر, دین میں اونچے لیول پر, علم اونچے لیول پر ملاقات ہوئی. اتنا پریشان کہ آپ سوچو مت. اب میں تو گاڑی کی طرف جا رہا ہوں نا, جہاں بیان ہوتا ہے وہاں زیادہ دیر تو بیٹھ نہیں سکتے, آگے بیان ہوتا ہے یا دوسرے شہر پہنچنا ہوتا ہے. تو چلتے چلتے سسکیوں کے ساتھ کہا, آواز سنی ہوگی ضرور کسی نے, ہو سکتا ہے نبی سنی ہو. بہت ہی آستہ سے روتے روتے کہا کہ خودکشی کا ارادہ ہے لیکن کر نہیں سکتا خودکشی, میری بیوی نامحرم کے ساتھ مبتلا ہے. سکون چھن چکا ہے. موبائل انہوں نے ہی دیا, بار بار موبائل دو, موبائل دو, موبائل دو. دعا مانگنا نہیں ہے. لذت فرار, لذت, کیونکہ اللہ کو غیب کا علم ہے کہ میرا بندہ جو ہے توبہ کرنے والا ہے, تو اسی لمحہ اس کو لذت فرار بھی, لذت قرار بھی, اللہ کی رحمت کی آغوش بھی. یہ تو ہے نا, عمل پر ہے نا, یہ عمل پر ہے. کہ جب ایک مثال بتا رہا ہوں, کینو کا موسم ہے, بہت دل چاہ رہا ہے, کینو ہے ہی نہیں نا, اور کینو آ گیا سامنے, ہاتھ ہی نہیں لگا رہے. خود بخود کینو کھل جائے گا, خود کاش ہمارے منہ میں چلی جائے گی, خود بخود چبانے لگیں گے ہم. ارادہ ہے نا, ورنہ تو اسی طرح ارادہ ہو کہ مجھے اللہ والا بننا ہے, حلاوت ایمانی حاصل کرنی. اب یہ بد نظری کا ایسا معاملہ ہے. ابھی 3 دن اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا کہ دیکھیں تو بھی مصیبت, نہ دیکھیں تو بھی مصیبت, اس سے اچھا دیکھ لے آدمی. فرمایا سانپ یا بچھو ایک میں سے کٹوانا لازمی ہے. کس سے کٹواؤ گے؟ بچھو سے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ کہ بد نظری کرنے کے بعد کتنے وقت تکلیف رہتی ہے؟ کہ 3 دن. ان 3 دنوں میں اور بھی تو بد نظری کرے گا نا, تو 3 دن کیا ہوگا؟ اور نہ دیکھنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے. 5 منٹ 6 منٹ کیسی تھی, کیا تھی, گردن کیسی سرائی دار تھی نہیں تھی, ناک کی اٹھان کیسی تھی, دیکھ لیتا میں, وہ نور بن گیا, یہ پخانہ بن گیا. فرق ہے نا دونوں زندگی میں, حضرت سمجھا رہے نا. یہ دنیا ناپاک ہے, یہاں ناپاکی ہوتی ہی نہیں جناب یہاں, اور یہ دنیا پاک ہے, اللہ والی محبت, یہ ناپاکی یہاں ہوتی ہی نہیں, کیونکہ غض بصر ہے, تقوی کا اہتمام ہے, نہ لپٹا لپٹی, نہ نوچا نوچی, نہ کھینچا کھانچی. لہذا اجسام سے تصادم نہیں ہے, لہذا یہاں طہارت ارواح ہے. دعا ہے نا, وضو کے بعد کی دعا ہے نا, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. توبہ تو کر لیا, اے اللہ دل تک میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا نا, آپ دل کو طہارت نصیب فرما دیجیے, گندے خیالات نہ آئیں. دل ہے کدھر بھائی؟ یہ سکون چین کا جہاز تو آسمان سے آتا ہے. هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین,
فی دل کے اندر، علا نہیں، دل کے اندر. تو دل ہے ہی نہیں تو جہاز کہاں لینڈ کرے گا؟ زمین ہے ہی نہیں، وہ تو گندے مقامات میں گھسا ہوا ہے دل. تو ایسا بھی حالت ہے. دیکھو بھائی، جوش میں آدمی قسم کھا لیتا ہے، جوش میں کھا لیتا ہے، بار بار کتنی قسم کھائے گا؟ اور آپ کو اعتماد نہ ہوتا تو آپ کیوں آتے ہیں؟ قرآن شریف سامنے ہے، سنت فرض پڑھ رہے ہیں، خیالات اسی کے اندر چل رہے ہیں. یہ بھی منع ہے کہ یہ سوچنا کہ اللہ کتنے غصے کا پاگل تھا، تکبر کتنا تھا، کتنے لوگ مجھے بیزار تھے، میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے مجھ سے ڈرتے تھے، کیا کمی نہ پن کرتا تھا. ٹھیک ہے، یہ نہیں سوچ سکتا کہ اس لڑکے تک پہنچ چکا تھا، اللہ نے آپ نے مجھے بچا لیا. وہ لڑکی کے ساتھ معاملہ تھا، بچا لیا. آدھی فلم دیکھی تھی، آپ نے بچا لیا. تو وہی گندگی دماغ میں آ جائے گی، چاہے قرآن پاک سامنے ہو، چاہے طواف ہو، چاہے منا مزدلفہ کی درد بھرے دوڑ ہو. ہے یہی معاملہ جو عرض کر رہا ہوں، یہ عرض کر رہا ہوں. اب ظاہری بات ہے، جسم تو اللہ کو دیا ہے. منافق تھے نا، یہاں تو منافقت کی بات نہیں ہے. انہوں نے لمبے چوڑے جسم دیے تھے، اتنا منا دل نہیں دیا تھا، وہی کی بات سنتے تھے. اب بات سمجھ میں آ گئی کہ قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کے اندر خیالات آتے ہیں نہیں آتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں کلمہ پڑھا ہوا ہے، جسم دیے ہوئے ہیں، دل نہیں دیا نہ منا سا. ہر وقت پلاننگ دل میں بن رہی ہے، ہر وقت وہی کی بات سن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحبت سے بڑھ کر دنیا میں کس کی صحبت ہو سکتی ہے؟ اور کتنے عرصے تک اللہ تعالیٰ میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ ہر وقت بے چین اور ناپاک رہے گا. تو پیارے شیخ فرماتے ہیں یہاں اجسام کا تصادم نہیں ہے، لہذا یہاں کیا جملے مبارک ہیں. لہذا یہاں طہارت ارواح ہے، وہاں نجاست اجسام ہے، وہاں دل کا اختلاج ہے، اور یہاں دل کا اطمینان ہے. یا آسمانوں سے میں اترتی ہے، وہاں زمین والی بھی نہیں ملتی جناب. ملتی ہے تو بہت ہی جوتے کھانے کے بعد، جبکہ اس کو 7 القابات ملتے ہیں جو لڑکوں سے کتے اور سور والا کام کرتا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، معرومی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے. اگر وہاں زمین والی پینے کو مل بھی جاتی ہے تو پینے سے پہلے 7 جوتے لگتے ہیں. ان جوتوں کا نام مولانا رومی رحمۃ اللہ نے بیان فرمایا. اگر کوئی کسی شخص کے حسن پر حملہ کرنا چاہے تو اس حسینوں کی طرف سے کیا کیا گالیاں ملتی ہیں بدفعلی کے بعد. کمینہ، ریچھ خصلت، خبیث الطبع، ملعون، منحوس، بے غیرت، اور آخر میں ماں فرما دے مادر فروش یعنی ماں بیچنے والا، اور خبیث التی کانت تعمل الخبائث. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت والی حیات نصیب فرمائے، عقل سلیم، قلب سلیم، فہم سلیم اللہ عطا فرمائے. تینوں کل پڑھ لیجئے 3 بار. جادو سے، نظر سے، حسد سے اور شر سے حفاظت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب من شر النفاثات جن کی داڑھی کم ہے بالکل یا تھوڑی سی ہے، ان کو خود ادھر بیٹھ جانا چاہیے، خصوصاً جس نے 1-2 بیان سن لیے ہوں. اب جیسے میں کہوں بھائی آپ اٹھ جائیں، اس طرف بیٹھیں، سب کی نظریں ایسے لگی ہوئی ہے. بھائی شیخ اس کو اٹھا رہا ہے کہ میری نظر نہ آئے، سامنے نہ بیٹھے اور ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، اللہ معاف فرمائے. کتنی دفعہ کہتا ہوں بھائی جب میں نہیں دیکھ رہا آپ مت دیکھیں پھر دیکھ رہے ہیں، بھائی مت دیکھیں پھر دیکھ رہے ہیں. تو ان کا فرض ہے، جذباتی نہ ہے. جب داڑھی ہو جائے گی، میں نے رات بھی بیان میں عرض کیا تھا، جب کوئی کشش نہیں ہوگی تو اتنا معانقہ کروں گا کہ آپ کی پسلیاں درد کر جائیں گی. ابھی تو ہمارے کو رحم کرو نا بھائی، آدمی پھر اس طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. اب اس کی وجہ سے پیچھے بھی ساتھیوں کو نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہاں سے مال آتا ہے ہماری آنکھوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب شر حاسد أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس.
10 بار پڑھ لیجیے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه رحمتك يا ارحم الراحمين. محمد ابراہیم کون ہے؟ کتاب دلا دیجیے. استاد جی نے فرمایا نا. آمین آمین. مجبوری تھی اس لیے بیان سن لیجئے گا. آپ آج کل تو آسانی ہے, بیان ٹیپ ہو جاتا ہے, آدمی سن لے. وہاں منصور صاحب شیخ الحدیث ساؤتھ افریقہ کا شعر ہے کہ بعض لوگ عبادت اتنی کرتے ہیں کہ پوچھو مت, لیکن تقویٰ کی فکر نہیں ہوتی, اور تقویٰ ملے گا کونوا مع صادقین سے. تو فرماتے ہیں کہ پی کے اعمال کی مینا سے مخمور جہاں, نفلی عبادت پی کے اعمال کی مینا سے مخمور ہے جہاں, شیخ کے عشق کی کوئی گولی کھا لی میں نے. اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.